اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے مزید کچھ ٹیکسٹ کو انالائز کریں گے، اور آج کے ٹیکسٹ میں ہمیں وقف کی علامات 2 سے زائد نظر آ رہی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے جملے بنانا آسان ہوگا۔ تو وقف کی پہلی علامت تک ہم اپنا پہلا جملہ بنا لیتے ہیں آج کے ٹیکسٹ کا۔ واؤ کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، اور اشہدو ہمیں پھر آگے فعل نظر آ رہا ہے، اور یہ باب فعل کا فعل امر ہے، شین ہا دال مادہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حمزہ جو زبر والا ہوتا ہے فعل امر میں وہ ہمیشہ اور صرف باب فعل کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا شین ہا دال مادے کو باب فعل میں رکھیں گے تو اشہدہ یشہدو ہو جائے گا، جس سے پھر فعل امر جو ہے وہ اشہدو جمع مذکر والا بنے گا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اشہدہ یشہدو اشہادن، کسی کو گواہ بنانا۔ تو اشہدو تم گواہ بنا لیا کرو۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے اذا ہم جانتے ہیں کہ ظرفیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر 2 جملے آئیں تو اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک جملہ آئے تو پھر یہ مضاف بنتا ہے، جس کا مضاف الیہ اگلا جملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فعل کے لیے یعنی ما قبل فعل کے لیے مفعول فی کا کام دیتے ہیں۔ تو اذا کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ تبایعتم ہے۔ تبایعتم اس فعل کو بھی دیکھ لیں، باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے، با یا عین مادہ ہے، تبایع یتبایعو تبایعن، باہم خرید و فروخت کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو تبایعتم ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور، مضاف الیہ ہو گیا اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن گیا اشہدو فعل کے لیے، اور اشہدو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اتنے حصے کا، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب آپس میں لین دین کرو۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی دوسری علامت تک بنا لیں گے۔ واؤ کو ہم عاطفہ قرار دے لیتے ہیں یا استنافیہ بنا لیتے ہیں، لا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد، جو کہ لا ناہیہ ہو سکتا ہے۔ لا یضار فعل جو ہے یہ اصلاً تھا لا یضاررو، لا یضاررو، تو فعل مجہول کا صیغہ تھا یہ، جس کا فاعل آگے ہمیں مرفوع کاتبن نظر آ رہا ہے۔ یضاررو کو جب ہم نے اخف کیا لائے نہیں کی وجہ سے تو یہ بن گیا جی لا یضارر، اور پھر چونکہ دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہو گیا، اصلاً ساکن نہیں تھا تو اس کا ادغام کیا جا سکتا ہے، یعنی لا یضارر بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن ادغام کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو دونوں راؤں کو مرج کریں گے، اور پھر حرکت جو ہے وہ زبر جو کہ فصیح حرکت ہے وہ استعمال کی جائے گی، تو یہ لا یضار بن جائے گا۔ تو لا یضار یہ فعل مجہول کا صیغہ ہو گیا، جس کا نائب فاعل کاتبن ہے، اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے، پھر لا ہے جو کہ لا یہاں پر زائدہ ہے تاکید کے لیے، اور اس کا ترجمہ ہم ناہی کے ساتھ کریں گے۔ شہیدن جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا کاتبن کے لیے، گویا کاتبن معطوف علیہ ہو گیا، اور شہیدن جو ہے یہ معطوف ہو گیا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گئے لا یضار فعل کے لیے، اور لا یضار فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا، اور نہ تکلیف دی جائے کسی کاتب کو اور نہ ہی کسی گواہ کو۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہو جائے گا وہ کچھ یوں ہے کہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ واؤ کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط کے بعد 2 جملے آنے چاہیے، ایک شرط اور دوسرا جواب الشرط۔ تو تفعلوا تک ہم شرط بنا لیتے ہیں، جس کا جواب الشرط فا سے شروع ہو رہا ہے، انہو فسوقم بکم۔ ان شرطیہ تفعلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے فعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا جزائی ہے،
اور کیوں داخل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جواب الشرط یا جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ انا سے شروع ہو رہا ہے اور انا جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوگا، لہٰذا ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور خبر جو ہے انا کی وہ ہے فسوقن. فسوقن اور اس کے بعد بکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ صفت ہو جائے گا فسوق کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا یا جواب الشرط ہو گیا، اور شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. اور ترجمہ کریں گے وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے کیا، یعنی تکلیف دی، اذیت پہنچائی، ضرر پہنچایا کاتب کو یا گواہ کو، تو جواب الشرط یہ ہے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری. تو الحمدللہ جی آج کا ہمارا ٹیکسٹ بھی مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے باقی ٹیکسٹ کو ہم اینالائز کریں گے، اور اسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری آیت کا ترجمہ بھی دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.